ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آج سے قبل از 100 سال پرانا نسخہ ہے جو بڑی محنت سے تلاش کیا، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس نسخہ میں چند روغنیات کا استعمال کیا گیا ہے جو تقریباً آپ کسی بھی ملک میں موجود ہیں۔ آپ ان روغنیات کو لے کر اس تیل کو تیار کر سکتے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تمام ویور سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ اینڈ پہ کچھ احتیاطی تدابیریں ہیں جن کا آگاہی جو ہے، جن کا آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے دوران اس تیل کے استعمال۔ تو ناظرین، سب سے پہلی چیز اس تیل کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ کام کیا کرے گا۔ عضو خاص نفس لنگ لنڈ کو جن افراد کا سائز کا مسئلہ ہے، یعنی کہ ان کا سائز جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے چھوٹا رہ گیا ہے، تو یقین جان لیجئے کہ اس تیل کے استعمال سے میں نے بہت سارے تیل دیکھے، لیکن اس طرح کا تیل جو اتنے زیادہ روغنیات کی قوت رکھتا ہو، وہ مسام کو کھولے گا، پٹھوں میں جان پیدا کرے گا، جو جلد لٹک گئی تھی خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہو اس کو ٹائٹ کرے گا، اس میں ٹائٹنس لائے گا، اور عضو خاص میں لمبائی اور موٹائی میں اضافہ کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کا نفس میں انتشار کم ہے، قوت کم ہے، نفس مکمل کھڑا نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو آگے سے جھکا رہتا ہے، اس جھکاؤ کو ختم کرنے کے لیے اس تیل کا صرف 15 دن کا استعمال آپ کر لیں، اس کے بعد آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ جوڑوں کے درد کے لیے بھی اس تیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ نسخہ بتاؤں، سب سے پہلے تمام ویور سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ آسانی دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں نہ کریں آپ کی اپنی مرضی ہے، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ ناظرین، بہت سارے ایسے کمنٹس مجھے موصول ہوتے ہیں کہ بعض نوجوان حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ ایک بات تو میں آپ کو طے کر دوں، یہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ جب تک آپ کا قد بڑھے گا، آپ کی جوانی رہے گی، عضو اگر آپ کا یا نفس آپ کا چھوٹا رہ گیا ہے اس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ قد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ عضو کی لمبائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی انسان عمر کے اس حصے میں داخل ہوتا ہے جس میں اس کو شعور، اس کو ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے، اس میں اس کے اعضاء مزید کھل جاتے ہیں تو ان میں پھیلاؤ آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، جو فائدے میں نے اس تیل کے آپ کو بتائے، اس سے بھی زیادہ فائدے موجود ہیں، لیکن ویڈیو طویل ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ میں آپ کو مین ٹاپک کی طرف لے کے چلوں۔ تو سب سے پہلی چیز اس نسخہ میں جو استعمال ہوئی ہے، تقریباً تمام روغنیات ہیں جن افراد کو یورپ میں اگر نہیں ملتے تو وہ اپنے پاس منگوا کر انہیں محفوظ کر سکتے ہیں۔
سب سے پہلی چیز روغن ویر بہوٹی، جو نفس کے جتنے بھی تیلا تیار کیے جاتے ہیں، لمبائی کے حوالے سے، انتشار کے حوالے سے، سختی کے حوالے سے، قوت کے حوالے سے، موٹائی کے حوالے سے، ان میں ویر بہوٹی کا جو ہے اس کو اہم جز رکھا جاتا ہے. پھر آگے مزید اجزاء اس کے شامل کیے جاتے ہیں. تو یہ ان روغنیات کی رونق ہے. تو روغن ویر بہوٹی ایک چیز، روغن مالکنگنی جو انتہا درجے کی سختی پیدا کرتی ہے وضو خاص میں، نفس کو لوہا بنا دینے والی چیز. جن افراد کے نفس میں سختی نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، انتشار آتا ہے، لیکن وہ سختی پٹھوں کی کشش کی کھچاؤ کی وجہ سے وہ سختی نہیں آ پاتی، وہ روغن مالکنگنی سے بھی مالش کریں، اس سے بھی بہت بہتری آ جائے گی. اور تیسری چیز ہے روغن بادام. روغن بادام کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ویسے بھی کھایا جاتا ہے، اور اس کی مالش مساج بھی کیے جاتے ہیں. روغن لونگ، یہ انتشار کی کمی کو دور کرنے کے لیے، اور روغن دار چینی، یہ سائز کو موٹا پھولانے کے لیے وضو کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ 5 روغنیات ہیں، یہ آپ نے لینے ہیں 20 ml کے وزن میں فی کس، یعنی ہر ایک 20 ml کی مقدار آپ نے رکھنی ہے. 20 ml روغن ویر بہوٹی، 20 ml روغن مالکنگنی، 20 ml روغن بادام، 20 ml روغن لونگ، 20 ml روغن دار چینی. تمام روغنیات آپ کے پاس آ گئے. نہایت ہی سادہ اور آسان تیاری. تمام روغنیات کو مکس کر کے ہلکا سا نیم گرم کر لیں تاکہ تمام اجزاء، تمام تیل جو ہیں وہ یکجاں ہو جائیں. جب ہلکا سا نیم گرم ہو جائے بس آپ اسے اتار کر اپنے پاس ٹھنڈا کر کے محفوظ کر لیں. تو یہ جتنے بھی تیل تھے اگر یہ آپ خالص لے لیتے ہیں، روغن ویر بہوٹی بھی آپ خود گھر میں نکال سکتے ہیں، مالکنگنی کا نسخہ بھی میں نے پیچھے بتایا، روغن بادام بھی آپ نکال سکتے ہیں، لونگ کا روغن بھی، دار چینی کا. یہ اجزاء اگر آپ خالص حاصل کر لیں تو قدیم طب کا کہنا ہے کہ اس سے طاقتور آئل کوئی نہیں جو نفس کو لمبا کر سکے. تو ناظرین، سب سے آسان استعمال چند احتیاطی تدابیروں کے ساتھ تمام ویورز غور سے سماعت کیجیے گا. تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے وضو خاص کے ارد گرد کی صفائی، بالوں کی صفائی، خصیوں کے بال، سارے آگے پیچھے کے بال جتنے ہیں، زیر ناف بال جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ صاف کر لیں. اس کے بعد سب سے پہلا کام، اس تیل کے چند قطرے آپ نے استعمال کرنے ہیں. تولیہ نما کپڑا لے لیں، گرم پانی میں گرم کریں. جب نیم گرم حالت میں ہو جائے کہ آپ کی جلد پہ لگایا جا سکے، اس تولیہ نما کپڑے سے آپ خصیوں کے نیچے اور پورے نفس کو اچھی طرح صاف کریں. نیم گرم کپڑے کے ساتھ، تولیہ نما کپڑے کے ساتھ رگڑ کر ہلکی ہلکی صفائی کریں. اس کے بعد آپ نے دیر نہیں کرنی. جب آپ کے نفس پہ خون کا دورانیہ آ جائے، سرخی آ جائے، آپ نے فوراً سے 10 قطرے اس تیل کے ڈال کر اگلا حصہ چھوڑ کر باقی پورے نفس پہ، خصیوں پہ مالش کریں اور پھر سو جائیں. سب سے پہلی بات احتیاطی تدبیر کے حوالے سے، ہوا جو وضو خاص کو نہیں لگنے دینی. پنکھا چل رہا ہے، پنکھا آپ چلنا رہنے دیں، اس کو بند نہیں کرنا. آپ نے وضو کو ہوا سے بچانا ہے. چاہے تو اوپر کپڑا گرم پٹی لپیٹ دیں، نہیں تو آپ کچھ ایسا کریں کہ ہوا وضو خاص کو نہ لگے. اس کے بعد ٹھنڈا پانی آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا. ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کو دوران استعمال اس تیل کے آپ نے ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا. باقی صبح جب آپ اٹھیں گے تو نیم گرم پانی سے دھو کر باقی دن میں آپ ٹھنڈا پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن رات جب تیل لگا لیا، پخانا آ گیا تو آپ نے نیم گرم پانی ہی استعمال کرنا ہے، اور صبح اٹھ کے آپ نے دوبارہ نیم گرم پانی کے ساتھ
اس کو دھو کر صاف کر لینا ہے۔ تو جب تک یہ تیل ختم ہوگا تب تک آپ دیکھیے گا عضو خاص کے پٹھوں میں مزید جان آ جائے گی، چونکہ میں نے تیل بائی تیل، روغن بائی روغن آپ کو ہر کسی روغن کی افادیت اور اس کا کام بتایا ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو ناظرین، امید کروں گا تمام ویڈیوز کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، جن بھائیوں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔